السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وقال تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو جو بے شمار اور انگنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بہت ہی اہم اور امتیازی نعمت زبان کی نعمت ہے۔ یہ ایسی امتیازی نعمت ہے جس کی وجہ سے اس انسان کو باقی مخلوقات کے اوپر امتیاز کرتے ہوئے حیوان ناطق کہا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اور یہ کس قدر بلند نعمت ہے، اس کا اندازہ اگر انسان لگانا چاہے تو اللہ رب العزت کی کوئی بھی نعمت، اس کا صحیح اندازہ اسی کو ہوتا ہے جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو یا ہو اور بعد میں چھن جائے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کی کسی نعمت کا مشاہدہ اور اندازہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی ایسے بندے کے پاس جائے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے اس کا مشاہدہ کرے تو اس کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ رب کریم کا کتنا کرم ہے میرے اوپر کہ بن مانگے میرے رب نے مجھے اس نعمت سے سرفراز کیا۔ آنکھ کی نعمت ہو، نابینوں کے لیے یہ سارا جہان، اس کی رنگینیاں اندھیرے کی مانند ہیں۔ بہرا آدمی، آپ اس سے بات کرتے ہیں، وہ دوسری دفعہ پوچھتا ہے، تیسری دفعہ پوچھتا ہے، اور بعض اوقات اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کے باوجود وہ شرم کے مارے دوبارہ پوچھنے سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح اگر میں اور آپ کسی ایسے بندے کے سامنے اگر ہمیں موقع ملے کہ جس سے اللہ رب العزت نے یہ قوت گویائی لی ہوئی ہے، یا پیدائشی طور پر اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، تو دسیوں بار ایسے ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنی بات سمجھانے کے لیے کبھی اشاروں کا سہارا لیتا ہے، کبھی تحریر کا سہارا لیتا ہے، اس کے باوجود جب وہ اپنے جذبات اپنے مخاطب تک پہنچا نہیں سکتا تو بسا اوقات وہ رونے لگتا ہے۔ اس بات کا مشاہدہ کئی بار ہوا کہ بندہ اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا، اپنا ما فی الضمیر اس کا اظہار اپنے مخاطب پر نہیں کر پا رہا، اور اس پریشانی کے عالم میں جب اپنے تئیں تمام وسائل کا استعمال کر لیتا ہے اور اس کے باوجود اس کا مخاطب اس کو اشارے سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی، تو یہ آپ سب کے مشاہدے میں بھی ہوگی یہ بات کہ وہ بیچارہ اس وقت
رونے لگتا ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ مقام ہے کہ جس وقت انسان کسی کو دیکھتا ہے اس حالت میں، اس وقت اس کو اس نعمت کی قدر آتی ہے۔ اسی وجہ سے کسی کو اگر انسان کسی امتحان میں مبتلا پاتا ہے، شریعت نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جب کسی بیمار کے پاس جاؤ، اس کی عیادت کرنے جاؤ اور اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، ہمدردی کرتے ہوئے جب بات کر رہے ہو تو وہیں پر ایک دعا اپنے لیے بھی کر لیا کرو، اور وہ دعا کیا ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے اس تکلیف سے، جس میں اس کو مبتلا کیا ہے، اس تکلیف سے مجھے بچا کر رکھا ہے۔ یہ مقام شکر ہوا کرتا ہے، یہ رب العزت کی تعریف کا مقام ہوا کرتا ہے کہ جس وقت انسان کسی ایسے بندے کے سامنے موجود ہوتا ہے کہ اس کے پاس کسی نعمت کی کمی ہوتی ہے، تو اس وقت دراصل اس کو اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ رب العزت کی جہاں یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ زبان، وہیں پر یہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اس کی نعمت ہونے کا اندازہ قرآن مقدس کی اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں پر رب العزت نے اپنے احسانات کو گنوایا، وہاں پر انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا میں نے اس کو آنکھیں نہیں عطا کیں، کیا اس کو ہونٹ عطا نہیں کیے، اور کیا اس کو زبان عطا نہیں کی؟ اور اس کا آزمائش ہونا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس میں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے دو ہونٹوں کے درمیان موجود زبان اور دو رانوں کے درمیان موجود شرمگاہ کی ضمانت دے دیتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ چیز، یہ اتنا اہم عضو ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت اس بنیاد پر دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ان کا امتی ان کو اپنی اس زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے گا تو۔ آپ نے فرمایا جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہ والی باتیں تو ایک طرف رہیں، بے مقصد باتوں سے بھی دور رکھنا چاہتی ہے۔ ایک تو وہ گفتگو کا حصہ ہے جو متفق علیہ طور پر گناہ ہے، انسان اس زبان سے غیبت کرتا ہے، انسان اس زبان سے چغلی کرتا ہے، اس زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اس زبان سے کسی کا مذاق اڑاتا ہے، اس زبان سے کسی کو گالی دیتا ہے، اس زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ تو سارے گناہ والے کام ہیں، ان کا تو شریعت نے رد کیا ہی کیا ہے۔ شریعت کا مزاج یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی رہنمائی اس انداز سے کرتی ہے کہ ان باتوں کے علاوہ بے مقصد باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔
نص قرآنی ہماری رہنمائی کرتی ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم، ان چیزوں میں نہ پڑھو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام ایک آدمی کے اسلام کے حسن میں سے یہ بات ہے کہ وہ بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ وہ جو باتیں میں نے ذکر کی، یہ تو وہ مہلکات ہیں جو اس زبان کی وجہ سے انسان ان میں ملوث ہو جاتا ہے۔ ایک طویل حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے کسی ایسی چیز کے بارے میں رہنمائی فرمائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جانے والا ہو اور مجھے جہنم سے دور کرنے والا ہو۔ حضرت معاذ کا سوال ہے، صحابی رسول ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، معاذ تو نے بہت بڑی چیز پوچھ لی، بہت بڑی بات پوچھ لی، لیکن یہ جس پر اللہ رب العزت اپنا کرم کرے یہ بہت آسان بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلی بات یہ فرمائی، تفصیلی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، میں صرف جو اس کا آخری حصہ ہے اس کو بیان کرنا ہے، لیکن اس کی چونکہ بنیاد ان باقی باتوں پر ہے لہٰذا مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلی چیز کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کے بعد نماز کو قائم کر، زکوٰۃ کو ادا کر، روزہ رکھ اور حج کر۔ یہ کس سوال کے جواب میں ہے کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ سوال کا جواب مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے ہیں، معاذ کیا میں تمہیں خیر کے دروازے کی خبر نہ کر دوں، بھلائی کے دروازے کی خبر نہ کر دوں؟ سوال کا جواب مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود سوال فرما رہے ہیں کہ معاذ کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے کے بارے میں خبر نہ کر دوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیوں نہیں، بلا یا رسول اللہ۔ اس پر آپ فرماتے ہیں کہ جو روزہ ہے یہ گناہوں سے ڈھال ہے اور صدقہ بھی گناہوں سے ڈھال ہے۔ دو باتیں یہاں پر ارشاد فرمائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو اصل ہے اور جو ستون ہے اور جو چوٹی والا عمل ہے؟ حضرت معاذ اس پر بھی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بلا کیوں نہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور جہاد دین اسلام کے اندر چوٹی والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ یہاں تک تو وہ باتیں تھیں جو حدیث کا ابتدائی حصہ تھا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معاذ اب میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں جو ان سب کی بنیاد ہے اور جس کے ذریعے سے ان سب پر انسان قدرت حاصل کر سکتا ہے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بلا کیوں نہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا، اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر یوں فرمایا، کف علیک لسانک، اپنی زبان کے اوپر قابو رکھ، اپنی زبان پر قابو رکھ، یہ بنیاد ہے ان تمام اعمال کی۔ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا جو باتیں ہم منہ سے بولتے ہیں اس کے اوپر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ اسی زبان کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرایا جائے گا۔ حدیث کا پس منظر ذہن میں رکھیے۔ حضرت معاذ کا سوال جنت میں داخلے والے اعمال کے بارے میں تھا اور جہنم سے دوری والے اعمال کے بارے میں تھا،
آپ نے اس کا جواب مرحمت فرمانے کے بعد 2 مزید اضافی باتیں بتانے کے بعد آخر میں فرمایا کہ ان سب کی بنیاد نہ بتا دوں آپ کو جس کے ذریعے سے ان تمام اعمال پر انسان کو قدرت اور قابو حاصل ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھ، کیونکہ یہ ان تمام اعمال کو سر انجام دینے میں اسی کے ذریعے سے قدرت حاصل ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اب ذرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ گفتگو کا یہ حصہ تو وہ تھا جس میں قرآنی آیات، احادیث، ان کی مدد سے ہم نے اس عضو کی اہمیت، اس کا نعمت ہونا اور اس کا آزمائش ہونا ذکر کیا۔ اب ہم جائزہ لیں کہ ہم اس کا استعمال کیسا کرتے ہیں۔ زبان سے وہ کون کون سے امور ہیں جن کو ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے چند امور کی نشاندہی کی تھی، انہی کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ہم جائزہ لیں کہ ہماری مجالس کے اندر اجتماعی ماحول ہو یا نجی مجالس ہو، رسمی مجالس ہوں یا غیر رسمی مجالس ہوں، کیا اس زبان کا استعمال صحیح انداز میں ہو رہا ہے؟ اسی زبان سے کیا جھوٹ نہیں بولا جا رہا؟ غیر مصدقہ خبروں کو آگے نہیں پہنچایا جا رہا؟ معاشرے کے اندر خوف و ہراس پھیلانے کا ہم سبب نہیں بن رہے؟ اور اس پر پہلے بھی ایک مستقل خطبہ ہم اس پہ کر چکے ہیں کہ غیر مصدقہ بات کو کس طریقے سے آگے پھیلایا جا رہا ہے۔ اور آج یاد رکھیے گا، زبان سے مراد صرف وہ الفاظ جو ہم منہ سے ادا کرتے ہیں وہ نہیں، ہم جو چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں ان کو اگر ہم آگے بھیج رہے ہیں، کسی بھی ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہیں اور ہم کسی بھی ذریعے سے آگے بھیج رہے ہیں، تو گویا کہ ہم نے جو آگے بھیجا وہ ہماری طرف سے اور ہماری زبان سے ادا ہو۔ کتنی چیزیں خلاف حقیقت جا رہی ہیں۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ انسان کو ایک بات کا علم ہو کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ خلاف واقع ہے، پھر بھی اس کو آگے بھیجے یا اس کو بیان کرے یہ جھوٹ، اور اس کو جڑ کہا گیا ہے گناہوں کو۔ اس کے بعد ہماری مجالس رسمی ہوں یا غیر رسمی، کیا ان کے اندر غیبت موجود نہیں؟ قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس گناہ سے حفاظت فرمائے۔ اب جو سب سے افسوسناک پہلو اس میں در آیا ہے سامعین محترم، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے ان چیزوں کو اب جائز سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی اس میں شدت اس طرح آ گئی ہے، ایک گناہ کو جب انسان گناہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو توبہ کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ بات اپنے آپ سے پوچھنے والی ہے کہ کیا ہم اس میں غیبت کو بھی گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ یقین فرمائیے اس وقت حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج ابھی اگر ہم میں سے کسی سے کوئی پوچھ لے کہ صبح سے تم نے اب تک کسی بھی گناہ کا نام لے لیا جائے کہ صبح سے اب تک تم نے شراب پی ہے یا نہیں، ہم کہیں گے جی نہیں۔ صبح سے اب تک تم نے کوئی بدکاری کی ہے یا نہیں، ہم کہیں گے جی نہیں۔ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ لے کہ صبح سے اب تک جھوٹ بولا ہے یا نہیں، صبح سے اب تک
غیبت کی ہے یا نہیں، ہم سوچنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا رویہ یہ بن گیا ہے، جن کو ہم بڑے گناہ سمجھتے ہیں وہ جب کرتے ہیں تو ہمیں یاد بھی رہتا ہے، اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ان گناہوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، اے اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس کو بھی گناہ سمجھا ہے؟ دوسری چیز، چغل خوری معاشرے کے فساد کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے۔ یہاں کی بات سنی وہاں پہنچا دی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، لا يدخل الجنت قطات، نمام چغل خور آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ابتدائی طور پر کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور آج ہم دیکھ لیں، دفاتر کے اندر، خاندان کے اندر، محلے کے اندر یہ چیز کتنی پھیلی ہوئی ہے، اور ہر بندہ اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے کہ میں نے اگر یہاں سے سنا ہے تو اس کو وہاں تک پہنچانا ہی پہنچانا ہے، وقت نہ ہو تو موبائل کے ذریعے سے پہنچا دیتے۔ بہت خطرناک بات۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا گناہ جو ہماری زبانوں سے ہو رہا ہے وہ تہمت والا گناہ ہے۔ بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے کہ فلاں اس گناہ میں ملوث ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ثبوت ہو بھی تو شریعت ہماری رہنمائی یہ کر رہی ہے کہ بے حیائی کی بات اگر پہنچے تو اس کو دباؤ، وہاں پر پھیلاؤ نہیں۔ سورہ نور میں رب العزت فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کی باتیں پھیل جائیں، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ بے حیائی کی وہ بات جس کے بارے میں یقین ہو، اس کے پھیلنے کے اوپر بھی وعید ہے، اس کے پھیلانے کے اوپر بھی وعید ہے۔ چہ جائے کہ وہ بات جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور ہم اس کو پھیلائے جا رہے ہیں۔ اس کے ذریعے سے کسی کی عزت کے اوپر حرف آ رہا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگ رہی ہے۔ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 ہلاک کرنے والے امور ہیں ان میں سے قذف المحصنات کو، قذف المسلم کو شمار کیا کہ مسلمان کے اوپر تہمت لگا۔ سامعین محترم، ایک اور چیز جو اس زبان کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کے اندر بڑی کثرت سے پھیلی ہوئی ہے وہ ہے کسی کا استہزاء، کسی کا مذاق اڑانا۔ اور بظاہر ہم مجلس گرما رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کی عزت نفس کے خلاف جب بات کی جا رہی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا ہر انسان، مسلمان تو بعد کی بات ہے، ہر انسان اس کے ساتھ رب العزت کا خاص پیار ہے۔ مسلمان تو ہے ہی محبوب، حضور کا امتی تو ہے ہی محبوب، لیکن جب کسی انسان کے بارے میں، یہ حدیث ہے نا کہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیا ماں اپنے اولاد کے بارے میں کسی کا مذاق برداشت نہیں کرتی؟ یہ نہیں برداشت کرتی کہ کسی مجلس میں میری اولاد کی انسلٹ کی جائے اور اس کی بے اکرامی کی جائے؟ رب العزت اپنے بندوں کے بارے میں کیسے برداشت کرے گا؟ اسی وجہ سے یہ مشاہدے کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک آدمی کسی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، رب العزت کسی نہ کسی وقت زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اس مذاق اڑانے والے کو اس میں لازمی مبتلا کرتے ہیں۔ کئی دفعہ دیکھا ہے۔ اس وجہ سے گناہ الگ، اپنے لیے ایک آزمائش الگ۔
سامعین محترم، یہ وہ چند ایک امور تھے جن کے اوپر آج بات کرنا اس اعتبار سے ضروری تھا کہ اس وقت اس زبان کو اور اس زبان کے ذریعے سے سرزد ہونے والے اعمال کو ہم انتہائی ہلکا لے رہے ہیں، ہم ان کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے، جبکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ بنی آدم کی ہر بات اس کے اوپر وبال ہے، الا کل کلام ابن بنی آدم علیہ لا لہ الا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ذکر اللہ۔ 3 چیزوں کا استثناء کیا، بھلائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، یا اللہ کا ذکر کرے۔ اس کے علاوہ جو بات انسان منہ سے کہتا ہے نا، حدیث کے الفاظ ہیں وہ اس کے اوپر ہے، یعنی اس سے پوچھا جائے گا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بات بھی انسان منہ سے ادا کرتا ہے رب العزت کے نمائندے اس کو لکھ رہے ہیں، جو زبان سے تلفظ کرتا ہے انسان وہ مکتوب ہے۔ اور یہ جتنی چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں، غیبت، چغلی، استہزاء مسلم، قذف مسلم، ان سب کا ایک اور سنگین پہلو یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری حقوق العباد سے متعلق ہے، بندوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ رب العزت اپنے حقوق استغفار اور توبہ پہ معاف کر دے گا، لیکن جن بندوں کا حق کسی نے دبایا ہوگا یا کسی نے اس حق کے اندر در اندازی کی ہوگی، وہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور نعمت کے شکر کا، رب العزت کی نعمتوں کے شکر کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے اس نے منع کیا ان میں ان کو استعمال نہ کیا جائے، اور جس طریقے پر اس نے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے ان میں اس کو استعمال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ انسان کف علیک لسانک، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنے کی عادت بنائے۔ یہ تمام اعمال کی بنیاد اور جس کے ذریعے سے باقی اعمال پر قدرت ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہے۔ تو انسان اپنی عادت بنائے، ہر بات کہنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ بات ضروری ہے، اگر ضروری ہے تو پھر یہ سوچے کہ یہ بات صحیح ہے۔ اگر اس طرح کے فلٹر لگائے گا اپنی گفتگو کے اوپر، اپنی باتوں کے اوپر، تو بہت ساری لا یعنی باتوں سے بچ جائے گا۔ اور وہ جو نصوص قطعیہ ہیں جن کے اندر آپ نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، ان کا حقدار ٹھہرے گا اور اسلام کا حسن صحیح معنوں میں حاصل کر سکے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه وأنعم عليه بنعم سابغات ولو شاء منعه وشق له سمعه وبصره وجعل له لسانا فأنطقه وخلق له عقلا وكلفه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. إخوة الإيمان، إن نعم الله تعالى علينا كثيرة لا نحصيها، فهو تعالى مالكنا ومالك ما أنعم به علينا، وقد أوجب الله علينا شكر هذه النعم، وذلك بألا نستعملها فيما لم يأذن الله، أي ألا نستعملها فيما حرمه علينا. إخوة الإيمان، إن اللسان نعمة عظيمة شرف الله بها الإنسان وامتن بها عليه في القرآن الكريم، معددا نعمته عليه، فقال عز من قائل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. إلا أن خطره عظيم، فإن جرمه صغير وجرمه كبير.
أي حجمه صغير وما يحصل به من الذنب كبير. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطر اللسان كثيرا، فمن ذلك ما صح في سنن الترمذي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا نبي الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن حصائد الألسنة التي تكب الناس على وجوههم في النار الغيبة والنميمة، وهما من أسباب عذاب القبر. وقد شبه الله تبارك وتعالى الغيبة بأكل لحم أخيك ميتا، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أما النميمة فهي من الكبائر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي لا يدخلها مع الأولين لاستحقاقه العذاب في النار، والقتات النمام. ومن حصائد الألسنة الكذب، وهو الإخبار بخلاف الواقع عمدا مع العلم بأنه بخلاف الواقع. فإياك والكذب، جادا كنت أم مازحا، فكل ذلك حرام. ومنها الحلف بالله كاذبا، وهو من الكبائر لما فيه من التهاون في تعظيم الله تعالى، فإن كان فيه اقتطاع حق مسلم بهذه اليمين الكاذبة فقد أوجب الله لفاعل ذلك النار، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عنه في صحيحه. ومن حصائد الألسنة قذف المسلم، فإن ذلك من المهلكات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، رواه مسلم، وذكر فيها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومن هذه الذنوب التي هي من جرم اللسان شتم المسلم بغير حق، وهو من الكبائر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، وهذا مما تساهل فيه كثير من الناس، فقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. معناه المسلم الكامل هو الذي سلم الناس من لسانه ويده، وأما من لم يكن كذلك فلا يكون مسلما كاملا. ومن آفات اللسان الاستهزاء بالمسلم بكلام يدل على تحقيره، فهو داخل في إيذاء المسلم بغير حق، وهذا مما يفعله كثير من الناس في هذه الأيام. إخوة الإيمان، العاقل من عقل لسانه ووزن قوله قبل أن ينطق به، فكل ما نتلفظ به يكتبه الملكان المؤكلان بذلك. فقد قال الله تبارك وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، وبعدد من قعد وقام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا وارحمنا كله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وأقم الصلاة.